شام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فعل حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر اللہ توفیق عمل کی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک ہمیں جہاں پر عبادات، ریاضت اور اعمال کا حکم دیتا ہے، وہیں پر قرآن پاک ایک بندہ مومن کو ہر لحاظ سے خوبصورت، بہترین اور اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ مومن ہو یا ایمان والی ہو، ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، اللہ یہ چاہتا ہے جس بھی معاشرے میں، جس بھی تہذیب میں، جس بھی ملک میں، جس بھی جگہ وہ کھڑا ہونا، پھر اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی منشا ہے۔ ان چیزوں کے لیے ضروری یہ تھا کہ جہاں پر آپ ہمیں اپنی تہذیب، تمدن، روایات نقل کر رہے ہیں، وہیں پر ہماری ایسی اصلاح بھی کی جائے کہ بلا جس کی وجہ سے ایک بندہ مومن ایسی کیفیت میں آ جائے کہ جو بھی اس کے قریب ہوتا چلا جائے وہ فیض پاتا چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ دور سے تو بڑے سہانے لگے، قریب گئے تو ہاتھ جل گئے، ایسا نہ ہو۔ تو قرآن پاک نے جہاں پر دیگر معاملات کے اوپر ذکر کیا ہے جو آج کا اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں نے سوچا کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ اور وہ موضوع کیا ہے جی؟ کسی کے بارے میں جاسوسی کر کے اس پر عیب جوئی کرنا۔ آج کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج کیمروں کے ذریعے خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گھروں کے اندر، کمروں کے اندر، باتھ روموں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر لوگ بلیک میل کرنے کے لیے ان کی نجی زندگی کو شوٹ کر کے، ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں وائرل کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت کا سب سے جو ہے نا منافع بخش کاروبار ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ جناب آپ نے جو بات کی تھی نا، آپ کی بات میرے پاس موجود ہے، نہیں تو یہاں پہ 10 کروڑ روپیہ دو۔ اس کے لیے 10-20 کروڑ کیا مانی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جی وہ آرام سے دے دے گا۔ امیر آدمی، بڑے آدمی ذلت کے ڈر سے وہ یہ پیش کریں۔ اللہ کا قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے نا، اس کی ٹو میں نہ پڑو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں، ٹو میں نہ پڑو، یعنی جاسوسی نہ کرو۔ بے شک آنکھ، کان، دل اور ان تمام کے بارے میں اللہ کے یہاں تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 36 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ آج سب سے کامیاب اینکر کون ہے؟ جو بڑا بدتمیز ہو اور جو اندر سے خبر نکال کے لائے۔ کہتے یہ ہوا نا جی اینکر، اس کو صحیح پتہ ہے، یہ دیکھو دیکھو جی اس کو کتنا علم ہے۔ اب آپ ہم سے 60 لاکھ روپیہ لیں، 70 لاکھ کروڑ روپیہ جناب ان کی تنخواہیں ہیں، صرف اس لیے یہ دوسروں کو ننگا کرنا جانتے ہیں، ان کے اوپر عیب لگانا جانتے ہیں، زبان کے چرب زبان ہیں، اس لیے ان کو اتنی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی میں
موجودہ دور میں ہماری برائیاں، اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہمہ وقت دوسروں کے عیب، نقائص اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو ٹٹولنے کے در پہ لگے رہتے ہیں. اس کی کوئی کمی آ جائے میرے سامنے، اس کی وہ نا جی یہاں پہ نماز کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ماشاءاللہ مولوی صاحب نا بڑی اچھی نماز پڑھاتے ہیں، ہم سکون سے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اب ایک بندے کو اور تو کچھ آیا نہیں، اس نے کہا نہیں جی یہ جو پہلی اتحیات پڑھتے ہیں وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں. تینوں اور کوئی نہیں سمجھ آئی جی، یعنی کوئی نہ کوئی گندی مچھلی کی طرح، مکھی کی طرح وہیں پہ بیٹھنا ہے جہاں پر بھئی عیب نکالو، تہمت لگاؤ، جو مرضی کرو، کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ بات درست نہیں ہے. حضور اخلاقی برائی جو ہے نا، اخلاقی برائی یہ کتنی خوفناک ہے. بخاری شریف کے اندر سیاستہ کے اندر آپ کو ایک حدیث ملے گی. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو عبادات بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، دن کو روزے رکھتی، رات کو عبادت کرتی، شب بیداری کرتی ہے، لیکن ہے بد اخلاق، اخلاق کی بڑی بد اخلاق. تو یا رسول اللہ کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا پکی جہنمیاں ہیں، وہ جہنم میں جائے گی. بھئی تیرے روزے، تیری نمازیں، تیری عبادتیں اس وقت کام آئیں گی جب ظاہر بھی اور باطن بھی ایک جیسا ہو جائے گا. باطن تیرا کچھ اور ہے، ظاہر تیرا کچھ اور ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے نا اس کی ٹو میں نہ پڑھو. بے شک آنکھ، کان، دل، ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا. حضور ہمارا دل بھی سیدھا ہونا چاہیے، ہماری آنکھ بھی قابو میں ہونی چاہیے، ہمارے کان بھی قابو میں ہونے چاہیے، کسی کی ٹو میں نہ لگے ہوئے ہوں. اب مزے کی بات دیکھو، یہ ہے قرآن، اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں اس طرح ارشاد ہوتا ہے. اب بعض لوگ نا جی ان کی عادت ہوتی ہے، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، وہ ایسا کرے گا، ایسا کرے گا، یعنی اپنی طرف سے ہی، اپنی طرف اس نے کیتا یا نہیں کیتا، ہم نے پہلے نتیجہ نکال لیا جی اس نے کیا یا نہیں کیا. اس کو ہم کہتے ہیں بدگمانی کرنا. سورہ الحجرات کی نمبر 12 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، یقین مانو. اللہ کہتا ہے یقین مانو. بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ان بعض الظن، بعض بدگمانیاں اثم، ان بعض الظن اثم، گناہ ہیں. اور بھید نہ ٹٹولو، اس کا راز پتہ کرو، اس کا راز پتہ کرو، اس کا یہ نہ ٹٹولو. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تمہارا سکا بھائی ہو، فوت ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کفن غسل دے کے تم قبر میں دفناؤ، تم کو نہیں جی ہن مر گیا چلو کاٹ کے کھا ہی لئیے. کبھی ایسا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں فقر ہی تم اس کو پسند نہیں کرو گے. تمہارا بھائی ہو، مرنے کے بعد اس کے مردہ ڈیڈ باڈی کو تم کاٹ کے کھا جاؤ. قرآن کہتا ہے نہ ایسا تم بالکل نہیں کرو گے. فقر ہی تم، تو کیا تم کو اس سے گھن آئے گی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قرآن پاک نے جناب عالی اس چیز کو منع کیا اور حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا. یہ صحیح بخاری شریف میں 5143 نمبر پر حدیث پاک موجود. روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہیں. آپ
کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کر کُرید کر ان کی جستجو نہ کیا کرو، اور لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر نہ سنا کرو، آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بلکہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ آج تو کسی کا پردہ رکھ، اللہ تیرا پردہ رکھے گا۔ ہماری فطرت ہے ہماری فطرت ہے۔ میں جو ہوں، میں دنیا کا سب سے پاکیزہ انسان، نیک انسان، ولی انسان، غوث بھی پیچھے، کتب بھی پیچھے، ابدال بھی پیچھے، سارے پیچھے، تو میں سب تو آگے، باقی ساری دنیا گندی ہے۔ یہی چل رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں جی، باقی سب غلط ہیں۔ میں صحیح ہوں جی، جو میں نے سوچ لیا، جو میں نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی سب غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارا مسلک ٹھیک ہے جی، ہم ٹھیک ہے جی، ہم جنتی ہے، باقی سارے جنمی۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، جناب یہ درست بات نہیں ہے، یہ تمہاری شخصیت کے نکھار کو، تمہاری شخصیت کی تعمیر کو برباد کر رہی ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی، کسی کے رازوں کو نہیں کریدنا۔ ہاں جی، وہ بہادر شاہ ظفر، آخری شہنشاہ ہمارا، وہ کہتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کہتے ہیں جناب ہم تو ساری زندگی دوسروں کو ہی جج کرتے رہ گئے، دوسروں کو ہی دیکھتے رہ گئے، جناب اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ جب اپنے اندر دیکھا تو کہتے ہیں جناب پریشانی ہو گئی، یار ہماری کیفیت ان سے بھی بدتر ہے، ہماری تو کیفیت بری ہو چکی۔ اور میر تقی میر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، تو اس نے کہا شرط سلیقہ ہے، شرط سلیقہ ہے، ہر ایک امر میں، ہر کام کے لیے نا جی ایک پیرامیٹر ہے، شرط سلیقہ ہے، ہر ایک امر میں عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ بابا اگر کسی کا کوئی، میں اب موٹی سی مثال عرض کروں، بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آیا۔ حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو ہم حسنین کہتے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک بزرگ جو تھے نا، وہ وضو کر رہے تھے، اور وضو غلط کر رہے تھے۔ یہ ہیں چھوٹے بچے اور وہ ہیں بزرگ آدمی، وہ 60 سال کا بندہ ہے، یہ 10 سال کے بچے ہیں۔ یہ آغوش نبوت میں پلنے والے پھول ہیں، ان کی تربیت کرنے والی بطول ہیں، ان کو گود میں کھلانے والے رسول ہیں، اور ان کو شجاعت سکھانے والے شیر خدا ہیں۔ یار وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، جدھر بھی جاتے ہوں گے ایک الگ ہی محبت کا، وہ سبحان اللہ گلشن کھلا ہوا ہے۔ وہ بارگاہ نبوت سے رسالت کا فیض لے رہے ہیں، وہاں سے عصمت کا فیض لے رہے ہیں، اور بارگاہ شجاعت سے شجاعت کا، بارگاہ حیدر سے شجاعت کا فیض لے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بابا جی بالکل ٹھیک وضو نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا اب یہ بالکل اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے کہ ہم کہیں بابا جی اینی عمر ہو گئی ہے، تنو وضو ہی نہیں کرنا آیا، اینی عمر کی تنو وضو ہی نہیں کرنا آیا۔ ہم جیسا ہوتا تو سیدھے ہی کہنا تھا ایسے ہی۔ یہ حسنین کی تربیت تھی۔ حضرت امام حسن نے امام حسین سے کہا یار بھائی یہ بزرگ وضو غلط کر رہے ہیں، اب ان کی عمر کا تقاضا یہ ہے، ہم ان کو ڈائریکٹ نہ کہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک ترکیب بنا لیتے ہیں، دونوں جاتے ہیں ان بزرگوں کے پاس اور ان سے کہتے بابا جی ہمارا آپس میں تنازع ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں، آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیں اور ہمیں بتائیں ہم میں سے صحیح کون ہے۔ میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، یہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، فیصلہ اب آپ کریں۔ ہاں جی، کیا بات ہے کہ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارا وضو دیکھ لیتا ہوں۔ بابا جی نے دیکھا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن نے جب وضو کیا تو ان کو احساس ہو گیا اوہو یہ تو ٹھیک ہے، غلطی تو میں کر رہا تھا۔ پھر جب امام حسین نے کیا بات پکی ہو گئی۔ بھائی ان کو وضو سکھایا جناب رسالت مآب نے، ان کو وضو سکھایا شیر خدا نے، ان کو وضو سکھایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ تو پاکیزہ معطر معمر گھرانہ، وہ تو خوبصورت گھرانہ، وہ غلطی کیسے کر سکتے تھے؟
انہوں نے وضو سکھایا. اب اس بزرگ کو اس بات کا احساس ہو گیا, دونوں کو سینے سے لگا کے کہنے لگے بیٹا تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے, میرا ہی وضو غلط تھا. یہ ہوتا ہے جی. اب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اتنی عمر ہو گئی تینوں مسئلہ ہی نہیں پتہ لگا, اتنی عمر کتنے گزاری. ہمارے ایک ساتھی تھے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کو جو مسئلہ نہیں آتا تھا نا جی, اس نے کبھی زندگی میں نہیں یہ کہا مجھے نہیں آتا میں پڑھ کے بتا دوں گا. نو 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 نو, وہ ہنس کے کہنا سے ہو ویکو اتنی عمر ہو گئی انہوں مسئلہ ہی نہیں ہوتا, انہوں مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا پھر ہماری قوم بھی جو ہے نا جی سدھی بدھی قوم ہے, مسئلہ چک کے لے آئے گی. وہ مولوی صاحب ایک چھوٹا جہا مسئلہ پوچھ رہے سی, چھوٹا جہا مسئلہ تے جو چھوٹا سی میرے کو خیر نہ لائیں, چھوٹا جہا مسئلہ پوچھ رہے, چھوٹا جہا مسئلہ پوچھ رہے تو میرے کو خیر نہ لائیں. جیسی سدھی بدھی قوم ویسے سدھے بدھے بتانے والے. اللہ اللہ خیر صلاح, واہ واہ سبحان اللہ, ادھر بھی سبحان اللہ تو ادھر بھی سبحان اللہ. مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا. مسئلہ مسئلہ ہے. ہم نے عمریں گزار دی, کھپا دیا اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں, اور پھر آگے وہ چھوٹو جی مینوں پتا تو ہے لیکن پھر بھی تسی دس دیو, بڑا احسان کر رہے ہو جی ساڈے کول نہ پوچھو تسی. البتہ اب یہ جو میں بدگمانی کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ یہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے. بخاری شریف کی حدیث پاک کے بعد یہ جو ہم بدگمانی سے منع کر رہے ہیں, اس کا معاشرتی نقصان کیا ہوتا ہے, کیوں اسلام نے منع کیا, کیوں اللہ نے منع کیا, کیوں رسول اللہ نے منع کیا, یہ بھی میں آپ کو حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے 4888 نمبر پر, سندن یہ بالکل صحیح حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انک ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم, اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو ان میں بگاڑ پیدا کر دو گے. آج قبلہ اپنے آپ کو کوئی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں سوال, میں صادق امین, میں دنیا کا سب سے ہر لحاظ سے پکا آدمی ہوں جی, میں ہر طرف سے کردار کے لحاظ سے, گفتار کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے میں بالکل 100% ہوں, باقی ساری دنیا بیوقوف. اب اسی چکروں میں پھر ٹو میں لگے ہوئے ہیں, عیب تلاش کرنے لگے ہوئے ہیں, عیب لگانے لگے ہوئے ہیں. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس بات کو منع فرمایا, اوے اللہ کے بندے ایسا کام کرو گے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. آپ سارے سیانے لوگ بیٹھے ہو یار, ذہین لوگ میرے پاس بیٹھے ہو, آج سے 10 سال پہلے, صرف 10 سال, زیادہ نہیں, 10 سال پہلے کی سیاست دیکھ لو, آج 10 سال بعد کی سیاست دیکھ لو. 15 سال پہلے لوگ جتنے مرضی بے ایمان تھے, جھوٹے تھے, فراڈیے تھے, منہ پہ کوئی نہیں کہتا تھا. آج تو جناب سر عام سب کے منہ پہ تو جھوٹا, تو بے ایمان, تو چور, تو فراڈیا, تو فلانا, یعنی سارے ہی بے ایمان ہو گئے, جھوٹے ہو گئے, فراڈی ہو گئے, تو پھر بچیا کون, پھر بچا کون؟ یہ چیز جو ہے, یہ آج کی سیاست سوائے ڈپریشن کے, آج کا نظام اقتدار, نظام اقتدار, یہ سوائے پریشانی کے, ٹینشن کے, بناؤں کے, جھوٹ کے, فریب کے کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے خود بگاڑ پیدا کیا. آئیے ایک اور حدیث پاک تلاش کریں, میں عرض کروں. حضرت سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی زبان سے, اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. زبان سے تو ایمان لے آؤ, اے کتھے گیا. مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو, اس لیے کہ ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ, اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا, اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا. یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک. آج ایمان سے بتاؤ یار, جس نے جس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے وہ خود ذلیل ہوا یا نہیں ہوا, اور گھر میں ذلیل ہوا. حضرت صاحب میری تو اوقات کی ہے, میری تو نہیں اے مسجد ہے, اے نہیں ساری جگہ ہے, جڑا برزی میری نہ پرائیویسی نو لی کر لے. ہاں جی,
یہ اتنے سے ایریے کے اندر کیا پرائیویسی ہوگی؟ کیا ہم فراڈ کریں گے اور کیا ہم وہاں پر دھوکہ دیں گے لوگوں کو؟ کیمرے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہمارا سب کچھ ظاہر باتیں تمہارے سامنے، جاگنا سونا ہمارے سامنے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں میرے بابو، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے تو گھروں میں 50 کمرے ہوتے ہیں، ان کے تو گھر کے باہر 10 کار کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے باہر جناب وہ ایسے پہرا لگا ہوتا ہے جیسے وہ یہ فوج کی چھاونی بنی ہوئی ہوتی۔ اس کے اندر سے جا کے ان کو رسوا کون کرنے والا ہے؟ باہر گارڈ بھی کھڑے ہیں، سیکیورٹی بھی زبردست ہے، چڑیا کی مجال نہیں وہاں پہ پر مار جائے، لیکن ان کے عیب کون باہر نکال رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ رب سونا ان کو ذلیل کر رہا ہے، اور ان کو گھر بیٹھے اللہ رسوا کر رہا ہے۔ جدھر مرضی جاؤ، تم نے لوگوں کا حیا نہیں کیا، اللہ تمہارا کیوں حیا کرے؟ تم نے لوگوں کے عیبوں کو نکالا ہے، اللہ تمہارے عیب نکال کے باہر لے کے آئے گا۔ اچھا جی، یہ جو کیمرے لگاتے ہیں نا جی، خفیہ کیمرے، خفیہ مائک، اس کو ہم کہتے ہیں کان لگا کے سننا۔ آج کل مائک ہمارے کان ہیں، کیمرے ہماری آنکھیں بن چکی ہیں۔ یہ کان لگانا، یہ کیمرے لگانا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں 7042 نمبر پر ہے، اور روایت کرنے والے ابن عباس ہیں۔ آپ فرماتے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس شخص نے کسی قوم کی باتوں پر کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ایک بندہ پرائیویٹ بات کر رہا ہے، گھر میں بات کر رہا ہے، لوگ کان لگا رہے ہیں، کیمرہ لگا رہے ہیں، مائک لگا رہے ہیں، اس کی خفیہ کو بات سننا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کان لگایا حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ کون پسند کرتا ہے میری خفیہ بات کو، میری راز کی بات باہر نکلے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا وہ اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آج کل بڑا نا جی وہ رولا پہ آڈیو لیک ہو گئی، فلانی آڈیو لیک ہو گئی، فلانی آڈیو لیک ہو گئی، یہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا، تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے اللہ ڈالے گا۔ آؤ مزہ لے لو، سن لو، مزہ لو۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف کی، آپ نمبر یاد رکھ سکتے رکھیے گا، نہیں تو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوگا، وہاں سے دیکھ لیجیے گا، نہیں تو میں زندہ بیٹھا ہوں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے حبیب نے حکم فرمایا، اور لگاؤ کان، آٹو میں لگو۔ اچھا جی، ایک ہے حاکموں کا لوگوں کی ٹو میں پڑھنا، اس کے بارے میں بھی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الربیۃ فی الناس افسدهم، حاکم جب لوگوں کے معاملات میں بدگمانی اور تہمت پر عمل کرے گا تو انہیں بگاڑ دے گا۔ آج کی سیاست جو ہے نا جی، آج کی سیاست وہ اسی چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ تیری جو بات کی سٹارٹنگ ہے نا وہ یہیں سے ہونی چاہیے کہ جناب ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے چور ہیں، ایک سچا آتا ہے میں سچا جی بس، اور کوئی سچا آدمی نہیں، بس دنیا کے اندر میں ہی سچا ہوں۔ الف کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، بے کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، جیم کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، دال کہتا ہے میں بھی سچا ہوں، تو پھر جھوٹا کون ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں بھی صادق امین، میں بھی صادق امین، میں بھی صادق امین، تو پھر چور کون؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے زندگی میں جناب اپنے کردار گفتار رفتار کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو قابو میں رکھا ہے، تو پھر بھائی یہ سارا گیا کدھر؟ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے یہ امام الناس ہیں، ان کی جیب میں تو نہیں آیا؟ بتاؤ مجھے کس کے پاس اربوں روپے آیا ہے، کھربوں روپے آیا ہے، کس کے پاس گاڑیاں بنگلے آئے؟ بلکہ ہمارے پاس جو تھا بھائی وہ بھی نکل گیا۔ میرے گھر کا راشن پہلے آتا تھا جی 8,000 روپے میں، مہینے بھر کا راشن آ جاتا تھا، اب 25,000 روپے میں اس دفعہ لے کے آیا ہوں۔ اب ہمیں بتاؤ یار ہم کدھر جائیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر ابھی اتنی غیرت اسلام نے پیدا کی ہے کہ اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا، اپنے آپ کو نہیں مارنا، زندہ رکھو اپنے آپ کو، لڑو، حالات کے ساتھ لڑ کے دکھاؤ، حالات کا مقابلہ کرو۔ او بابا ہم تو اپنی کھالیں بھی اتار کر اس قوم کو دیے کھڑے ہیں، یہ ہمارا حکمران طبقہ کبھی بلوں کی مد میں ہم سے ہماری کھال ادھیڑ آئے، کبھی جناب ٹیکسوں کی مد میں ہم سے ہماری کھال ادھیڑ آئے، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو، اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو، یہ بھی بڑھا دو، یہ بھی بڑھا دو۔ او بدبخت کے بچوں پہلے یہ بتاؤ تم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہماری تو کھالیں اتار کے رکھ دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بنے نا جی خلیفہ وقت، عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، عمر بن عبدالعزیز جب بنے، یہ وہ بندہ تھا جو 400 درہم کا ایک سوٹ پہنتا تھا جی،
آج کا کیس گوچی 7.5 لاکھ روپے کا اس کا سوٹ ہے، 7.5 لاکھ روپے کا صرف 3 پیس سوٹ ہے جناب، وہ پہننے والا بندہ جس کے آگے پیچھے زبردست قسم کا پروٹوکول، جو بندہ جناب خوشبو لگا کے نکلے تو گھنٹوں تک اس راستے پر خوشبو رہتی تھی جس راستے سے وہ بندہ گزرتا تھا۔ جب وہ امیر المومنین بنے، یہ جناب تاریخ ہے ہماری، امیر المومنین بنے، مسجد سے خطبہ دے کے باہر آئے اور دیکھا جناب بہترین پروٹوکول کھڑا ہے، وہ بگیاں کھڑی ہیں، گارڈ کھڑے ہیں، تلواریں لی ہوئی ہیں، سب الرٹ کھڑے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کا پروٹوکول ہے۔ کہ بولا یہ جناب کا پروٹوکول ہے۔ اور میں پیدل چل کے آیا ہوں، خود ہی چلے جاؤں گا۔ چلو، حکومت کا پیسہ، عوام کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ، تم چاہتے ہو غریبوں مسکینوں کا بیواؤں کا حق میں کھا جاؤں؟ یہ حکومت کا پیسہ میرے اوپر لگے، کل حشر والے دن کیا عمر جا کے جواب دے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلو دلا دیا جناب، گھر گئے، بیوی سے بات کی۔ او یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، لینڈ لارڈ آدمی تھا، لینڈ لارڈ، آج کا ایلون مسک تھا، دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ بیوی سے کہا بھائی بات سن، میں بن گیا ہوں خلیفہ وقت، میری ہیں اب کچھ ذمہ داریاں، میرے سر پہ میری پوری قوم کا بھار آ چکا ہے، اب یا تو فیصلہ کر لے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ جتنی عیاشی ہے، یہ جتنے باورچی، یہ گھر مکان، یہ سارا کچھ، یہ تمام کا تمام چھوڑنا پڑے گا اگر میرے ساتھ رہنا ہے، اور اگر تو نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھے چھوڑنا پڑے گا، یا مجھے چھوڑ دے یا یہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے سرتاج ساری زندگی تیرے ساتھ گزاری ہے، اب کدھر جاؤں گی؟ تو جدھر بٹھائے گا ادھر ہی بیٹھ جاؤں۔ لو جی، اگلے ہی پل اس بندے نے اپنا سارا مال، ساری جائیداد، سب پیسہ اس نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ہمارے ملک تو بیت المال دنیا لوٹ کے کھا گئی یار، یہ لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ وہ بندہ جو کروڑوں اربوں دینار درہموں کا مالک تھا جس وقت امیر المومنین بنا، اب 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں بچا، اس نے سارا کچھ بیت المال میں جمع کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں بتاؤ مجھے کوئی ایسا، ہم پھر انہیں کو ووٹ دے کے انہیں کو آگے لے آتے۔ ہماری سزا یہ ہے، ہم نے خود یہ بگاڑ پیدا کیا ہے یار۔ جس وقت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار تم لوگ یہ احتساب کو اس وقت شروع ہوا تھا احتساب کا، انہوں نے کہا یار تم یہ سیاستدانوں کا احتساب کیوں نہیں لیتے؟ اور سیاستدانوں میں مولویوں کا حساب سب سے پہلے لو، اور مولویوں کے اندر سب سے پہلے مجھ سے حساب لو۔ ہم خاندانی طور پر کتنے امیر تھے، ہمارے خاندانی اثاثے کتنے تھے، وراثتی اثاثے کتنے تھے، آپ ہم سے پوچھیں، سب کا حساب لیں۔ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے ابا جناب سائیکلوں پہ چلتا ہوتا تھا، بچوں کی جناب ملیں لگ جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی اور میری کھال اتاری گئی ہے، ہماری کھالوں کو اتار کر، اور یہ ایک دوسرے کو صرف سچا ثابت کر کر کے ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں ٹک دی بتی پیچھے لائے ہوئے ایسا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، اگر تم اسے اپنے کپڑوں میں چھپا لیتے، پردہ پوشی کرتے تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس وقت بندہ تنہائی کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو صبح کو وہ گناہ کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے رات کو یہ کیا ہے، میں نے رات کو یہ کیا ہے، میں نے شراب پی، میں نے فلانا کیا، میں نے فلانا کیا۔ اللہ کہتا ہے اچھا بچے تو نے پردہ نہیں رکھا نا، میں نے تو تیرا پردہ رکھا تھا کہ تیرا پردہ رہ جائے، تو نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، اب دیکھ تیرے پردے کیسے کھلتے ہیں۔ ہمارے پیچھے ماضی قریب کے اندر نا، آپ کو شاید یاد ہو، جو خبروں پہ نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک مولوی صاحب پکڑے گئے اور ان کی گاڑی سے 50 شراب کی بوتلیں نکلی۔ یہ نوٹ کر رہے ہو، انٹرنیٹ یار موجود ہے، آپ وہ دیکھ لینا، 50 شراب کی بوتلیں اس کی۔ کہتے جی مینو ڈاکٹر نے کہا تھوڑی جی پی لیا کر۔ کمال نہیں ہو گیا جی، وہ ڈاکٹر بھی کتنا سیاح سی جن مولوی نے کہا تھوڑی جی لا لیا کر۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں جی اس کے مقتدی بھی سبحان اللہ ہی ہونے، امام صاحب اتنی پیتے تو پھر مقتدی زندہ باد ہوں گے۔ البتہ یہ بڑی مزیدار خبر ہے، اس کو کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر روایت کرنے والے، صحیح بخاری شریف کے اندر 2442 نمبر پر روایت موجود ہے، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا کل قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو کسی کا پردہ کھولے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک قیامت والے دن بھی اس کی ستر پوشی کرے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے 2590 نمبر پر حدیث پاک۔ اسی طرح ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ثلاثۃ احلف علیہن لا یجعل اللہ عز وجل من له سهم فی الاسلام کمن لا سهم له او اسهم الاسلام ثلاثۃ الصلاة والصوم والزکاة ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجلا قوما الا جعل الله عز وجل معهم والرابعة لو خلفت عليها رجوت ان لا آثم لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامة۔ کہتے ہیں کہ تین چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کچھ حصہ ہے اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سادہ لفظوں میں جناب مسلمان اور بے ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام کے تین حصے ہیں، روزہ، نماز، صدقہ۔ جو یہ تین چیزیں نہیں کرتا ان کا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، نماز نہیں پڑھتا تو روزہ ہی نہیں رکھتا۔ اب رمضان شریف آنے والا ہے، ہاں جی پتہ لگ جائے گا کتنے ہم جگر پتے والے لوگ ہیں، ہم چنگے بھلے ہٹے کٹے جناب مریض بن جاتے ہیں۔ اچھا جی صدقہ کتنا کر رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، نماز کے ساتھ کیا سلوک ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو دنیا میں دوست رکھتا ہے قیامت والے دن ایسے نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کسی کے سپرد کر دے۔ سادہ لفظوں میں جو بندہ دنیا میں اللہ کے ساتھ یاری لگائے گا قیامت والے دن بھی اللہ اس کی عزت محفوظ رکھے گا، اور جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، مسلمانوں سے محبت کرو گے تو مسلمانوں میں اٹھائے جاؤ گے، یہودیوں کی نقل کرو گے تو انہی میں اٹھاؤ جاؤ گے۔ پھر چوتھی بات، اگر میں اس کی قسم اٹھاؤں تو میں گناہ گار ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کی پردہ پوشی دنیا میں ہو گئی بھائی کل قیامت والے دن بھی اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ 25,121 نمبر یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں من رأى من اخیہ عورتا فسترها علیہ ادخلہ اللہ الجنہ، جو شخص اپنے مومن بھائی کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معجم الاوسط کے اندر 1481 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ تو کسی کا پردہ رکھ اللہ تیرے پردے رکھے گا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت امام حسن بصری نے روایت کیا ان من الخیانۃ ان تحدث بسر اخیک، یہ الصمت و آداب للسان ابن ابی دنیا کی 404 نمبر پر صفحے نمبر پر یہ روایت موجود۔ خیانت میں سے یہ ہے کہ تو اپنا بھائی کا راز فاش کر دے، اپنے بھائی کا راز فاش کرنا۔ وہ نا جی میرے ایک دوست ہے الحمدللہ نمازیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام رکھنے والے، بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھنے والے، وہ انکم ٹیکس کے اندر ہیں اور ان کا کام یہ ہے یہ گاڑیاں پکڑنا، یہ جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں نا جی جن کا ٹیکس نہیں ادا کیا جاتا وہ گاڑیاں پکڑتے ہیں، نان ٹیکس پیڈ کیا اس طرح کر کے۔ میں نے ان سے سوال کیا آپ گاڑی کیسے پکڑتے ہیں؟ پاکستان کا ٹریکنگ سسٹم تو اتنا ہائی لیول پہ نہیں گیا کہ آپ کو فوراً سے پتہ چل جائے یہ گاڑی ہے جو جس کا ٹیکس نہیں ادا کیا ہوا، ہاں جی تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ اس نے انکشاف کیا نا حضرت صاحب، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا حضور سب سے بڑا ہمارا سورس آف انفارمیشن وہ خود اس بندے کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، خود اپنے بندے اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی میں نے کہا کوئی عجیب واقعہ سنا؟ اس نے کہا عجیب واقعہ یہ ہے ایک بیٹے نے گاڑی لی، بڑی مہنگی گاڑی لی اور 4 کروڑ روپے اس کی مالیت بن رہی تھی، اور ظاہری بات ہے 4 کروڑ کی گاڑی پہ ٹیکس بھی آپ کو پتہ ہے کتنا ٹھکے گا۔ اس کی مخبری کرنے والی سکی اس کی ماں تھی، سکی ماں نے مخبری کی کہ جناب میرے بیٹے نے ایسی گاڑی رکھی ہوئی ہے جس گاڑی کا حکومت کو اس نے ٹیکس نہیں ادا کیا۔ بھائی شکایت لگاتے ہیں، بہنیں شکایت لگاتی ہیں، مائیں شکایت لگا، میرے اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ سکی ماں نے ایسا کام کیا، سکی ماں اپنے بیٹے کی شکایت لگا رہی۔ وہ کہتا ہے حضرت صاحب بڑا ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں کسی کے گھر کی حالات کا کیا پتہ، ہمیں ان کے گھر والے خود بتاتے ہیں جناب یہ دیکھو ہمارے گھر میں چور بیٹھا ہوا ہے۔ حضور یہی بات اللہ ارشاد فرما رہا ہے، او بندے آج دنیا میں کسی کا عیب تو چھپا لے، کل قیامت والے دن اللہ تیرا عیب چھپا۔ آخری روایت سماعت فرمائے سنن ابن ماجہ شریف کی ہے،
من ستر عورۃ اخیہ المسلم سترہ اللہ عورتہ یوم القیامۃ ومن کشف عورۃ اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ. جو کسی دوسرے کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے، اور جو شخص لوگوں کی عیب گوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. آج ہم گھر بیٹھے ہوئے ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہمارے پاس ہوتے ہوئے ذلت کے سامنے، اور صرف اس لیے کہ میں نے کسی مسلمان کی عزت کو نہیں اپنی عزت سمجھا. اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مزہ تم بھی لے لو، دعا کرو یار زندہ رہنا ہے نا، تو اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.